بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطنت عثمانی کی 22 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان محمد کے زمانے میں عمادین سلطنت کے علاوہ بڑے بڑے آغا بھی تھے جو سلطنت کے دست و بازو سمجھے جاتے تھے۔ ان کی دو قسمیں تھیں، خارجی آغا اور داخلی آغا۔ خارجی آغا کی جماعت سے وہ فوجی حکام منتخب ہوتے تھے جن کے سپرد صوبوں کی حکومت ہوتی تھی۔ داخلی آغا دربار کے عہدوں پر مامور ہوتے تھے۔ فوجی آغاؤں میں ینیچری کے آغا اور سپاہی اور دوسرے سوار دستوں کے آغا خاص طور پر ممتاز تھے۔ ینیچری کا آغاز سلطنت قسطنطنیہ کی پولیس کا افسر اعلیٰ بھی ہوتا تھا، اور داخلی آغا قصر سلطانی کے اعلیٰ عہدیدار ہوتے تھے۔ مثلا کاپو آغا گورے خواجہ سراؤں کا افسر، کزلر آغا حبشی خواجہ سراؤں کا افسر، بوستانجی ماشی باغبانوں کا افسر، چاوش پاشی حکومت کے قاصدوں کا افسر وغیرہ محکمہ دیوانی کی بہت سے عہدوں پر بھی یہ داخلی آغا مقرر کیے جاتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کے عہد میں صوبوں کی حکومت بے اور بیلر بے کے سپرد ہوتی تھی۔ بے وہ پاشا کہے جاتے ہیں جن کے نیزوں کے سرے پر ایک گھوڑے کی دم باندھی جاتی تھی۔ یہ عثمانیوں کا فوجی نشان تھا۔ بیلر بے وہ پاشا تھے جن کے علم میں دو گھوڑوں کی دمیں ہوتی تھی۔ یہ ان جاگیرداروں کے سردار تھے جن کی فوجی خدمات کے سلسلے میں زمینیں دی گئی تھی اور جن کے فرائض میں داخل تھا کہ جنگ کے موقع پر مسلح ہو کر حاضر ہو جایا کریں۔ یہ لوگ ایسے وقتوں میں اپنے اپنے سرداروں کے علم کے نیچے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ علم کو ترکی زبان میں سنجق کہتے ہیں، اور چونکہ ہر علاقے کا سنجق الگ ہوتا تھا اس لیے ان علاقوں کا نام ہی سنجق پڑ گیا تھا اور ان کے سرداروں کو سنجق بے کہنے لگے۔ پاشا کا لقب جو عموماً صوبوں کے ولیوں کو دیا جاتا تھا حقیقتاً کسی حاکمانہ اختیار یا فوجی منصب کا نشان نہ تھا، بلکہ محض ایک اعزازی لقب تھا۔ ابتدا عثمانیوں میں پاشا کے لقب کا استعمال صرف ان افسروں کے لیے نہیں ہوتا تھا جو فوج کی قیادت کرتے تھے یا جن کے ہاتھ میں صوبوں یا شہروں کی حکومت تھی۔ جن اول 5 پاشاؤں کا ذکر عثمانی مصنفین نے کیا ہے ان میں سے 3 ادیب تھے۔ رفتہ رفتہ یہ اعزاز لقب ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جو سلطان کی طرف سے فوج کے کمانڈر اور علاقوں اور اہم شہروں کے حاکم مقرر کیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ لفظ پاشا لفظ گورنر کی تقریب مترادف ہو گیا تھا۔ محمد ثانی کے زمانہ میں 36 سمک سلطنت عثمانی کی صرف یورپی علاقوں میں تھی، جن میں سے ہر ایک کے نیچے 400 سوار جمع ہوتے تھے، اور یورپ اور ایشیا میں سلطنت کے باضابطہ سواروں اور پیادوں کی مجموعی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور اس میں وہ سوار اور پیادے شامل نہ تھے جو ہر جنگ کے موقع پر بطور خود اپنی خدمت پیش کرتے تھے اور جن کا معاوضہ صرف مال غنیمت تھا۔ سلطنت کی سالانہ آمدنی 20 لاکھ دوکات سے زیادہ تھی۔ آمدنی کی مدوں میں مال گزاری کے علاوہ محصول درآمد، معدنیات، جرمانے اور خراج کی رقمیں بھی شامل ہوا کرتی تھی۔ قانون نامہ کا نہایت اہم حصہ وہ ہے جس میں مذہب اور عدالت کے عہدیداروں کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ قضات عسکر کا تقرر علماء کی جماعت سے ہوتا تھا اور وہ خیمہ سلطنت کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون تھے، اسی لیے سلطان محمد ثانی نے اس جماعت کی تعلیم و تعظیم پر خاص توجہ کی۔ کرسی لکھتا ہے اس موقع پر کہ بہت شوق تھا محمد ثانی کے پیش رو خصوصاً اور خانقاہوں کو اسکولوں اور کالجوں کو قائم کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ سلطان محمد ان سب سے بڑھ گیا تھا۔ اسی نے سلسلہ علماء کو قائم کیا اور سلطنت کے مفتیوں اور قاضیوں کی تعلیم و ترقی کا باضابطہ مرتب کیا۔ فاتح سلطنت قسطنطنیہ خوب جانتا تھا کہ ایک بڑی سلطنت کے پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے جواں مردی اور فوجی مہارت
کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ سلطان محمد نے جو خود بھی علوم میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اپنی رعایا میں تعلیم پھیلانے کے لیے بڑی عالی حوصلگی سے کام لیا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ عدالت کا نظم و نسق جیسا کہ چاہیے درست رکھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ قاضیوں کا احترام قائم کیا جائے، اور ان کا احترام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف علم اور دیانت سے آراستہ ہوں بلکہ سلطنت کے اونچے اور باعزت عہدوں پر بھی معمور کیے جائیں، نیز افلاس کے وسوسوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر دی جائے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر سلطان محمد ثانی نے تعلیم کا جو نظام مرتب کیا وہ مذہبی اور علمی حیثیت کے علاوہ سیاسی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ جیسا کہ مولانا شبلی نے لکھا ہے، پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی مدرسے ہوتے تھے، اگرچہ ان میں علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن ترکوں کا سر رشتہ تعلیم پولیٹیکل حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سلطنت کے لیے لائق عہدیدار پیدا کیا کرتا تھا۔ علاوہ مکاتب کے جو ہر قصبہ کے ہر محلہ، ہر تقریب، تمام بڑے بڑے دیہاتوں میں کھول دیے گئے تھے۔ سلطان محمد نے کثرت سے اونچے درجے کے مدرسے بھی قائم کیے اور ان پر جائیدادیں وقف کی۔ یہ مدرسے موجودہ زمانے کے کالجوں کے برابر تھے۔ ان میں 10 مضامین کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، یعنی صرف نحو، منطق، مابعد الطبیعیات، لسانیات، بلاغت، طرز تحریر، فن خطابت، عقل حدیث اور حیت۔ جو طلبہ ان تمام مضامین میں پوری دستگاہ حاصل کر لیتے تھے، ان کو دانش مند کی سند ملتی تھی، اور جو موجودہ یونیورسٹی کے ایم اے کی سند کے برابر مانی جاتی تھی۔ یہ سند کسی ابتدائی مدرسہ کی اعلیٰ مدرسی کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، لیکن علماء کی جماعت کارکن بننے کے لیے دانش مند کی سند حاصل کرنے کے بعد فقہ اور اصول فقہ کا ایک طویل نصاب مکمل کرنا پڑتا تھا اور مختلف امتحانات پاس کرنے پڑتے تھے۔ اس جماعت میں وہی لوگ داخل کیے جاتے تھے جو علوم کے بلند ترین مراتب پر فیض ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے بڑے بڑے عہدے اور منصب ملتے تھے اور انہیں خاص رعایتیں اور حقوق حاصل تھے۔ مدرسوں، کالجوں کے اساتذہ جو مدرس کہے جاتے تھے، علماء ہی کی جماعت سے مقرر ہوا کرتے تھے، اور اسی جماعت سے تمام احکام عدالت کا انتخاب بھی ہوتا تھا۔ مثلاً قصبوں اور دیہاتی علاقوں کے قاضی ملا، یعنی بڑے بڑے شہروں کے قاضی، استنبول افندی یعنی قسطنطنیہ کا قاضی اور ناظر اعلیٰ، قضات عسکر یعنی رومیلیا اور اناطولیہ کے قاضی، القضات اور مفتی۔ یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ علماء کی جماعت کوئی مخصوص مذہبی جماعت نہ تھی، بلکہ ایک علمی جماعت تھی جس سے بڑے بڑے عہدے، ملکی عہدیدار، حکام، فوجداری اور مدرسوں کے اساتذہ مقرر کیے جاتے تھے۔ خالص مذہبی جماعت جس میں مسجدوں کے امام، خطیب اور مبلغین شامل تھے، طبقہ علماء کا محض ایک جز تھی۔ عام خیال یہ ہے کہ اس مذہبی گروہ کا اثر عثمانی ترکوں کو بہت زیادہ تھا، اور اکثر مغربی مورخین نے بھی دولت عثمانیہ کے زوال کا ایک بڑا سبب علماء مذہب ہی کو قرار دیا ہے، جن کا جمود ترقی کی ہر راہ کا پتھر تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت کا اثر بہت کم تھا۔ فان ہیمر لکھتا ہے، نام نہاد مذہبی گروہ یعنی مسجدوں کے اماموں، مؤذنوں اور خطیبوں کا اثر سلطنت عثمانی میں شاید ہر مملکت سے کم ہے، برخلاف اس کے معلمین کی جماعت کا اقتدار اور اہمیت اس قدر ہے کہ اس کی مثال چین کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ کریسی جس کی تحقیق فان ہیمر کے علاوہ دوسرے قدیم ماخذوں پر مبنی ہے، اس کی تائید کی ذیل میں لکھتا ہے کہ عثمانیوں کے شرف اور افتخار کا یہ واقعہ بھی ضبط تحریر میں لانا چاہیے کہ ان میں مدرسین اور ان تمام اشخاص کا احترام جو خود علمی فضیلت میں ممتاز ہوں، اس کے حاصل کرنے میں دوسروں کی رہنمائی خاص ملکہ رکھتے ہیں، ہر عیسائی قوم سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے حکومت کی ابتدا اپنے شیر خوار بھائی کے قتل سے کی تھی۔ جب اس نے اس قانون نامہ کو مرتب کرنا شروع کیا تو برادر کشی کی بھی سلطنت کے تخت نشین کے لیے ایک قانون بنا دیا اور یہ دفعہ دستور حکومت میں درج کر دی۔
میرے فقہ کی اکثریت نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو تخت پر بیٹھے وہ دنیا کے امن اور امان کی غرض سے اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتے، ان کا فرض ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہوں۔ اسی طرح اس کی حکومت میں سلطان محمد ثانی نے اپنی وفات پر 2 لڑکے چھوڑے۔ بڑا لڑکا شہزادہ بایزید عماسیہ کا حاکم تھا اور چھوٹا شہزادہ جمشید کرمانیہ کا۔ بایزید کا میلان طبع زیادہ تر مذہب اور فلسفہ کی جانب تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے صوفی کہتے تھے۔ وہ نہایت سادہ مزاج، حلیم، نرم خو اور پابند شرع تھا۔ شاعری سے بھی خاص ذوق رکھتا تھا، لیکن ان خصوصیات کے باوجود سپاہیانہ شجاعت میں بھی کم نہ تھا اور میدان جنگ میں پہنچ کر یہ صوفی مجاہد بن جاتا تھا۔ شہزادہ جم میں زیادہ تر سلطان محمد کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ وہ فنون حرب کا ماہر اور شجاعت میں اپنے باپ کا مماثل تھا۔ حکمرانی کا ملکہ اور ملک گیری کی اہلیت اسے خدا داد حاصل تھی، اور اس کے ساتھ شاعری میں بھی اس کا پایہ بلند تھا۔ جس وقت سلطان محمد کے انتقال کی خبر قسطنطنیہ میں مشہور ہوئی، ینیچیری نے تمام شہر میں لوٹ مار شروع کر دی تھی، اور وزیر اعظم کو، جس نے سلطان کی وفات کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تھی، قتل کر دیا۔ کیونکہ وزیر اعظم کے متعلق معلوم تھا کہ وہ شہزادہ جم کی طرف دار ہے، اس لیے شہزادہ بایزید کے حامیوں نے بآسانی ینیچیری کی حمایت حاصل کرنی تھی۔ اس کے بعد باقی افواج نے بھی ینیچیری کی تباہ میں بایزید کی سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ جم کو سلطان کی وفات کی اطلاع دیر میں ہوئی۔ اس درمیان میں شہزادہ بایزید نے قسطنطنیہ پہنچ کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ ینیچیری نے اس کی حمایت کی، لیکن تخت نشینی کے موقع پر اپنی طرفین میں اضافہ اور بخشش کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ اس رسم کی بنا پر سلطان محمد کی تقریب تاج پوشی میں پڑ چکی۔ بعض یزید کو مجبوراً یہ مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 300 برس تک یہ دستور قائم رہا کہ ہر نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت ینیچیری کو بڑی بڑی رقمیں بطور انعام کی جاتی ہیں۔ بقول کریسی یہ رسم جس قدر خزانہ شاہی کے لیے بار تھی، اسی قدر سلاطین کے لیے باعث شرم تھی۔ خاندان عثمانی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس کا کوئی شہزادہ تاج اور تخت سے کم پر کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا، اسی لیے کسی سلطان کے مرنے پر اس کے لڑکوں میں تخت سلطنت کے لیے جنگ کا شروع ہو جانا لازمی تھا۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اگرچہ بایزید تخت پر قابض ہو چکا تھا اور تمام فوج اور امرائے دولت نے اس کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا تھا، تاہم شہزادہ جم نے علم بغاوت بلند کر دیا اور جنگ چھڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین جو خونی قانون دستور سلطنت میں داخل کر دیا، اس کی وجہ سے اس کی جان جو ہے ہر وقت خطرہ میں ہے، لہذا اطاعت قبول کرنے کے بعد بھی اسے بایزید کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ اعلان جنگ سے قبل اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم کر دی جائے، یورپ کے صوبے بایزید کے حکومت میں دیں اور ایشیا کے صوبوں پر جم کی حکومت تسلیم کر لی جائے، لیکن بایزید نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 20 جون سن 1481 کو احمد قدک پاشا نے جنگ کو شکست دی اور وہ بھاگ کر سلطان مصر کے دربار میں پناہ گزین ہوا۔ دوسرے سال مصر کی فوجی مدد کے ساتھ وہ پھر واپس ہوا اور ایشیا کوچک کے بعض ترکی سردار اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اس مرتبہ بھی اسے شکست کھا کر وطن چھوڑنا پڑا۔ اب کی بار وہ بجائے مصر کے روڈس پہنچا تاکہ وہاں سے مدد لے کر سلطنت عثمانیہ کی یورپین مقبوضات میں داخل ہو اور اثر نو قسمت آزمائی کرے۔ روڈس مبارزین یروشلم کے قبضہ میں تھا۔ ان کا سردار ڈی ابوسن ایک نہایت چالاک اور غدار شخص تھا۔ اس نے ایک طرف تو شہزادہ جم کو مدد دینے کا وعدہ کیا اور اس سے یہ وعدہ کرایا کہ بصورت کامیابی وہ مبارزین روڈس کے بعض مخصوص اور اہم مراحل عطا کرے گا، اور دوسری طرف سلطان بایزید سے یہ طے کیا کہ 45,000 وقات سالانہ کے عوض وہ جم کو نظر بند رکھے گا۔
چنانچہ 7 برس تک یہ بدنصیب شہزادہ روڈس اور پھر فرانس کے مختلف مقامات میں جو موازین روڈس کے قبضے میں تھے زہری احترام کے باوجود دراصل ایک قیدی کی طرح زندگی بسر کرتا رہا۔ تو دوستو یہیں پہ آج ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔